السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان شاہ۔ ناظرین، مولانا طاہر اشرفی صاحب کو وزیر اعظم عمران خان نے اپنا نمائندہ خصوصی مقرر کیا ہے، آنرری ریپریزنٹیٹیو آف پرائم منسٹر آف پاکستان، جو کہ مذہبی ہم آہنگی، انٹرفیتھ ہارمنی اور ریلیجیس افیئرز کی نمائندگی کریں گے وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے۔ ان سے خصوصی مشاورت بھی لی جائے گی تمام معاملات میں، اور ان کا جو بیانیہ ہوگا وہی وزیر اعظم پاکستان کا بیانیہ سمجھا جائے گا، یعنی ریاست پاکستان کا بیانیہ مولانا طاہر اشرفی صاحب مذہبی امور کے حوالہ سے آئندہ سے دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب، جن کی ساری جد و جہد، وہ جو کہتے ہیں 20 سے 25 سال میں نے سیاسی جد و جہد کی ہے سیاسی مافیا کے خلاف، ان کی تمام تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، 20 سال پیچھے چلے جائیں، تمام تقاریر میں ان کی ایک ہی بات ہوتی تھی کہ نواز شریف کی گورنمنٹ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو یا فوج کی حکومتیں آئی ہیں، تمام نے سیاسی بھرتیاں کی ہیں، یعنی عہدوں میں، اداروں میں سیاسی بھرتیاں کی گئی ہیں۔ تو کیا عمران خان صاحب، یہ جو مولانا طاہر اشرفی صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، یہ سیاسی بھرتی نہیں ہے؟ یعنی یہ کس پروسیجر کے تھرو ان کو چنا گیا ہے؟ کیا یہ جاب ایڈورٹائز کی گئی تھی؟ کیا اس کا کوئی پروسیجر ہے؟ کیا اور کینڈیڈیٹس کو بھی ایکول اپرچونٹی دی گئی تھی اس جاب کے لیے، اور علماء کو بھی اپرچونٹی یہ دی گئی تھی، یا ان کا میرٹ صرف یہی تھا کہ وہ وہی بات کریں گے جو آپ چاہیں گے، جو ریاست چاہے گی، جو ریاست کے عہدیدار چاہیں گے، جو حکومت چاہے گی، اور جو امریکہ اور ویسٹ چاہیں گے، جو FATF والے چاہیں گے، جو IMF والے چاہیں گے؟ تو یہ بیانیہ کے لیے آپ نے مولانا اشرفی صاحب کو چنا ہے، یہ ان کا وہ اس میرٹ پہ پورا اترتے ہیں آپ کے حساب سے۔ تو پھر آپ کا وہ کہاں گیا، وہ جو 25 سال آپ کا جو کریئر تھا، جس میں آپ نے یہ روتے رہے کہ سیاسی بھرتیاں کیوں ہوتی ہیں، میرٹ پر فیصلے نہیں ہوتے، میرٹ پر اپوائنٹمنٹس نہیں ہوتی؟ تو اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں آپ، یا آپ کی حکومت کا کوئی نمائندہ دے سکتا ہے؟ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کئی لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ اشرفی صاحب دیوبندی ہیں، یا دیکھیں، میں پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں، ریاست کے معاملات کے اندر آپ کا انفرادی یا ذاتی حیثیت میں آپ کا جو مسلک ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا ریاست کے معاملات میں۔ ریاست کے کسی پلیٹ فارم پہ ان چیزوں کا عمل دخل ہے ہی نہیں۔ پاکستان کے اس ٹائم جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں قانون، اس میں آپ کے مسلک کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہوگا کہ جو دیوبند مسلک والے ہیں وہ ذرا اس خوشی کا اظہار کریں گے کہ ان کا بندہ لگ گیا، حالانکہ ان کو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی طاہر اشرفی صاحب نے آ کے کوئی دیوبندی مسلک کے یا ان کے عقائد کی کوئی قانون سازی نہیں کروا دینی، وہ تو ایز اے ہول ریاست پاکستان کے ریپریزنٹیٹیو بنے ہیں۔ تو وہ انٹرفیتھ ہارمنی، جو مذہبی ہم آہنگی، اس میں آپ دیکھ لیں کہ قانون 295C ہے، یا مندر کے حوالہ سے، یہ سارا بیانیہ اشرفی صاحب کا سب کے سامنے موجود ہے۔ اور پھر سعودی عرب کے حوالے سے بھی ان کا بڑا اہم رول ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بحال کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ انہی کے ایک بہت بڑی NGO کے سپریم کونسل کے ممبر بھی ہیں۔ میں پہلے بھی اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں۔ تو اس کے پیچھے کیا کھچڑی پکی ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جان چاہوں گا۔ میرا کویشچن عمران خان صاحب سے یہ ہے کہ آپ علماء کو کن بنیادوں پر جابز دے رہے ہیں، اور آپ علماء کو کن بنیادوں پر ان کی اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں؟ کوئی میرٹ کا سسٹم نہیں ہے، کوئی اداروں میں ان کو جاب دینے کے لیے کوئی پروسیجر نہیں ہے آپ کے پاس، اور پھر آپ سیاسی بھرتیوں کا رونا روتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب طاہر اشرفی صاحب خود دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اگر دیوبند کے دوسرے علماء یا دوسرے جو ان کے مدارس ہیں، یا اگر وہ اسے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کی کامیابی ہے یا ان کے لیے چاہیے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا اس سے، آپ استعمال ہو رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں کہ یہ حکومتیں آپ کو، علماء کو استعمال کرتی ہیں ایسے، چاہے بریلوی مسلک کے کسی عالم کو بغیر میرٹ کے، بغیر کسی پروسیجر کے کوئی اپوائنٹمنٹ، کوئی بڑا عہدہ دے دیا جاتا ہے، اور بریلوی علماء اس سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یعنی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایکچولی وہ ان کا استعمال کر رہے ہیں۔
یہ حکومتیں یہ اپوائنٹمنٹس کرتی ہیں، ایسی سیاسی اپوائنٹمنٹس جو ہوتی ہیں یہ استعمال کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، چاہے اہل حدیث کا کوئی عالم کو کسی عہدے پہ لگا دیں بغیر پروسیجر کے۔ میں بہت ساری ڈیٹیلز ویڈیو بنا چکا ہوں کہ علماء ریاست کے لیے کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں، اس کا ایک پروسیجر ہونا چاہیے، علماء کے لیے ادارہ ہونا چاہیے، ہر ادارے میں علماء کی جاب کا پروسیجر ہونا چاہیے، پھر علماء کہ یہ سیاسی بھرتیاں نہیں ہوں گی۔ پھر اور دوسری بات یہ کہ یہ جو علماء جو پولیٹکس میں حصہ لیتے ہیں، جو مذہبی سیاسی جماعتیں بنا کر حصہ لیتے ہیں، ان کا کردار علیحدہ ہے، وہ اسی طرح اپنا کنٹینیو رکھیں، وہ پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں۔ پر یہ جو علماء ڈائریکٹ حکومتوں سے رابطے کر کے یا حکومتوں کی معاونت کرتے ہیں معاملات کے اندر، یہ اصل میں ان کو حکومتی علماء کہہ لیں، انہی کو درباری مولوی کا لفظ بھی استعمال دیا جاتا ہے، یوز کیا جاتا ہے، اور یہی علماء کا استعمال کہلائے گا۔ اب یاد رکھیں 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں ہمارے علماء نے ریاست کے لیے کردار ادا کیا ہے، حکومتوں کے لیے نہیں، کسی بادشاہ یا کسی سلطان کی نوکری نہیں کی، کسی بادشاہ یا سلطان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، سفارشوں سے نوکریاں نہیں لی، بلکہ وہ نوکریوں سے دور بھاگتے تھے، کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ریاستیں اسلامی تھیں، ریاست کے اندر اتنے سارے عہدے موجود تھے کہ علماء کو بادشاہوں کے دربار کا پابند نہیں ہونا پڑتا تھا، یا علماء کو بادشاہ کے دربار میں نوکری کی خیرات مانگنے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو لہٰذا یہ سیاسی بھرتیاں اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر علماء کی سیاسی بھرتیاں انتہائی خطرناک بات ہے۔ اور عمران خان صاحب جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو میں اس سے بالکل خائف ہوں کہ وہ کن علماء کو اپنے سامنے لائیں گے، کس بنیادوں پر لائیں گے، اور ریاست مدینہ کا کیا نقشہ بناتے ہیں، وہ کون سی قانون سازی کرتے ہیں۔ ابھی قانون سازی تو وہ ابھی مزید بھی کریں گے FATF کے لیے، تو وہ آپ انشاءاللہ میں FATF پہ علیحدہ ایک ویڈیو بناؤں گا کہ وہ کس طرح آپ کو غلامی کی زنجیروں میں آپ کو جکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔